السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب ہیں عمران قادری، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو نام سے بلا سکتا ہے، یا کوئی بیوی ہو اپنے شوہر کو نام سے بلا سکتی ہے یا نہیں بلا سکتی ہے، اس کے کیا صورتیں ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ خود مفتیاں بنی ہوئی ہیں اور خود الگ الگ فتوے دے رہی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، کوئی کہتے ہیں شوہر کو ان کے نام لے کر کے نہیں پکارنا چاہیے، اور اس طریقے سے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن میں خود عورتیں اپنے آپ سے گڑھ کر کے فتویٰ دے دیتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے کیا، تو یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمارے باپ دادا نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کہا تھا، ہماری پرنانیوں نے ایسا کہا تھا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ نہ کسی کے باپ دادا سے شریعت چلتی ہے اور نہ ہی کسی کے خاندان سے شریعت چلتی ہے۔ شریعت وہاں سے چلتی ہے جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس چیز کا خلاصہ بتاؤں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کا نام یا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں دونوں طرف سے نام لینے میں نہ حرام ہے نہ ہی مکروہ نہ ہی حرام ہے۔ ہاں مکروہ در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ کراہت تنزیہی ہے اگر بیوی اپنے شوہر کا نام لیتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عرب کا حال یہ تھا کہ جب عرب اپنی بیویوں کو بلایا کرتے تھے تو ان کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب عرب کی عورتیں اپنے شوہروں کو بلایا کرتی تھیں تو اپنے شوہروں کو ان کے نام سے بلایا کرتی تھیں۔ تو آج اس میں دھیان یہ رکھا جائے گا، جیسا کہ شہروں میں بھی آج کل یہی رواج ہے کہ مردوں کو ان کے ناموں سے عورتیں پکارتی ہیں، لیکن گاؤں میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے دیہی علاقوں میں کہ وہاں پر جو عورتیں اپنے شوہروں کو بلاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ ان کے بلانے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ کبھی اپنے لڑکے کی طرف یا اپنی بچی کی طرف یہ منسوب کر کے کہتی ہیں کہ فلاں کے ابا اور فلاں بچے کے ابا، فلاں بچی کے ابا، اس طریقے سے کہہ کر کے اپنے شوہروں کو پکارتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اپنی بیوی کو کسی شوہر کو پکارنا ہو یا کسی عورت کو اپنے شوہر کو پکارنا ہو تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کا کوئی اچھا پیارا سا نام رکھ لیں تاکہ سامنے والے کو بھی اچھا لگے، جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمیرہ نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اچھا لگتا تھا، اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا یہ نام رکھا اور آپ ان کو بارہا اس نام سے بلایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے شوہر کا کوئی ایسا پیارا سا نام رکھ لیں، یا اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کا کوئی پیارا نام رکھ لیں جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کورٹ کچہری میں ہو یا کوئی گھر پر کوئی لکھنے پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہو اور عورت سے اس کے شوہر کا نام پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں جھجکتی ہے اور بتانے سے کتراتی ہے۔ اگر وہاں کوئی موجود ہو تو یہ کہتی ہے کہ فلاں کے ابا کا نام بتا دو، ہمارے شوہر کا نام بتا دو، یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں وہاں پر پیش آتی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی پوچھا گیا کہ کیا اگر بیوی اپنے شوہر کا نام 3 بار سے زیادہ لے لے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بہت عجیب سے مسائل ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کہاں ہے؟ یا بیوی اپنے شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر آپ اپنے بیوی ہو تو اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اور اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کا بھی نام لے، اور اگر ضرورت نہ پڑے تو پیار سے جو بھی آپ نے ان کا نک نیم رکھا ہے اسی نیم سے آپ پکاریں تاکہ ان کو بھی اچھا لگے اور آپ دونوں کے درمیان، زوجین کے درمیان آپسی محبت اور اتحاد بھی قائم رہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہیں، اور اگر شوہر کو ضرورت پڑے تو اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہ پڑے تو کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جس میں پیار سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بلا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔